اپنے آپ اہداف کھل جائیں گے، اس کے سامنے اپنے آپ مقاصد آ جائیں گے۔ یہ عمر ایسے ضائع کرنے کی نہیں ہے، اس کے لڑک پن کے اپنے مقاصد ہیں، اس کی جوانی کے اپنے مقاصد ہیں، اس کی ادیڑ عمری کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے بڑھاپے کے اپنے مقاصد ہیں۔ جو عمر تم گزار کے آئے، تمہارا فریضہ یہ ہے، تمہارے اپنے فرائض کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو لمحات گزارے ہیں کیا ان کے مقاصد بھی پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ کہ بوڑھا ہونے تک یہی سمجھتے رہے کہ ابھی کھیلنے کے دن ہیں، چار پائی پہ گرنے تک ہی یہ سمجھتے رہے کہ ابھی میرا بگڑا گیا ہے۔ قرآن اس بات کی تعیین کرتا ہے، خاص طور پر عمر کی ایک تعداد اور گنتی اور حصہ وہ ہے کہ جس کو قرآن خاص کر کے بیان کرتا ہے کہ جو عمر کے اتنے سال گزار چکے ہیں یا اتنے سال گزارنے کے قریب ہیں، ان کو اب سمجھ جانا چاہیے، ان کو اب اپنے ذہن کو بیدار کر لینا چاہیے، اپنی غفلت کی چادر کو اتار دینا چاہیے، اپنی سوچ اور فکر کے روشن دان کو کھول لینا چاہیے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے میں پیدا کیوں ہوا، زمین کے اوپر کیوں ہوں، آسمان کے نیچے کیوں ہوں، مجھے دن اور رات عطا کیوں کیے جاتے ہیں، میرا دل، میرا ذہن، میری سوچ، میری فراست مجھے دی کیوں گئی ہے، اور وہ کون سی عمر ہے۔ قرآن کے الفاظ کے اندر اس بات کا ذکر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة۔ جب انسان اپنی عقل کی پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، اپنے دل کے ساتھ، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ کاروبار کون سا کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، کس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنی ہے، کس سے گاڑی خریدنی ہے، کس سے نہیں خریدنی ہے، کس سے لباس خریدنا ہے، کس سے نہیں خریدنا ہے، کس سے تجارت کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، کس سے علاج کروانا ہے، کس سے نہیں کروانا ہے، کس سے تعلیم دلوانی ہے، کس سے نہیں دلوانی ہے، کہاں پیسہ لگانا ہے، کہاں پیسہ نہیں لگانا ہے۔ اذا بلغ اشدہ، جب بھی اپنی عقل کے اور سوچ اور سمجھ کے اس پختہ عمر کے حصے کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ خود فیصلے کرنے لگ جائے، تو جس طرح یہ فیصلہ کرتا ہے مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا لینا ہے، مجھے کیا پہننا ہے، مجھے کیا خریدنا ہے، مجھے کیا بنانا ہے، مجھے کیا جوڑنا ہے، مجھے کہاں بیٹھنا ہے، مجھے کس سے ملنا ہے، مجھے کس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، جیسے یہ اپنی عقل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اسی طرح اس پہ لازم ہے کہ اپنی عقل سے یہ بھی سوچے مجھے پیدا کیوں کیا گیا، مجھے عمر کیوں دی گئی ہے، مجھے اعضاء کیوں دیے گئے ہیں، مجھے طاقت کیوں دی گئی ہے، مجھے ذہانت کیوں دی گئی ہے، میرے پورے خاندان دوست احباب میں سے مجھے سب سے زیادہ دولت کیوں دی گئی ہے، مجھے صاحب ثروت کیوں بنایا گیا ہے، مجھے صاحب اقتدار کیوں بنایا گیا ہے، مجھے منصب تک کیوں پہنچایا گیا ہے۔ سب سے الگ ہو کر مجھے کوئی خاصیت اگر ملی ہے رب کی طرف سے تو میرے رب نے وہ کیوں مجھے عطا کی ہے، اس کے عطا کرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ جو ساری زندگی کے تمام فیصلے اپنے ذہن کے ساتھ کر لیتا ہے، اسے اپنے اس ذہن کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اسے رب نے یہاں کیوں پیدا کیا۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہ اذانیں کیوں ہوتی ہیں، یہ مسجدیں کیوں بنتی ہیں، یہ ہر کوئی اللہ کی طرف کیوں بلاتا ہے، میرے قدم اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں، میری زندگی کے اندر دین اسلام کیوں نہیں آتا ہے، اسلام کو کس لیے ہمارے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ سارے سوال وہ ہیں جو ہر عقل مند اور دانا انسان کو اپنے آپ سے کرنے چاہیے جب وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ اپنی عقل کے ساتھ کرتا ہے، تو اپنے پیدا ہونے کا، اپنی زندگی کے آگے بڑھنے کا، زندگی کے اندر ملنے والی صلاحیتوں کے مقاصد کا اپنے ذہن کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتا۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور جس شخص نے عمر کے 40 سال گزار لیے ہیں، اس کی عمر کے 40 سال بیت چکے ہیں، اب بھی یہ اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں، اب بھی یہ اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں،
تو یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی کو برباد اور ضائع کر دیا ہے، یہ کل اس گروہ میں شامل ہوگا، اور زندگی کروٹ بدلنے کے بعد، لمحات اپنا رخ تبدیل کرنے کے بعد اسے اسی کٹہرے میں اور اسی افراد کے گروہ کے ساتھ جمع اور اکٹھا کریں گے۔ یعض الظالم، جو بال نوچ نوچ کے، اپنے چہرے کو پیٹ پیٹ کے، اپنے ہاتھوں انگلیوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹ کاٹ کے یہ اپنے آپ پہ افسوس کرتا رہے گا، ہائے افسوس، غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالمین، افسوس ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی کہ ہم نے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کننا قوما ظالمین، ہماری بدبختی ہم پہ غالب آئی کہ ہم ساری زندگی گمراہی میں گزار کے آ گئے۔ یہ اس گروہ میں شامل ہوگا جو چاہتا ہے اپنے آپ کو اس گروہ سے بچائے، خود ہی اپنا ماتھا پیٹنے سے محفوظ رہے، خود ہی اپنے آپ پہ افسوس کرنے سے محفوظ رہے، اس طرح کے طبقے میں شامل نہ ہو جو کل کو یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، نہ میرا نام ہوتا، نہ میرا وجود ہوتا، نہ میری عزت ہوتی، نہ میں دنیا میں پیدا ہوتا، نہ میری اولاد ہوتی، نہ میری نسل ہوتی، نہ میں کوئی کاروبار کرتا، میں دنیا میں کچھ بھی نہ کرتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش اگر میں نے دنیا میں آنا ہی تھا، ایسی زندگی گزارنے سے بہتر تھا، ایسے لمحات گزارنے سے بہتر تھا، اور ایسا وقت بتانے سے اچھا تھا میں زمین کے اندر اگر آتا تو انسان بن کے نہیں، انسان کی صورت میں نہیں، جوان ہو کے نہیں، طاقتور ہو کے نہیں، بلکہ میں اگر اس دنیا میں پیدا بھی ہوتا تو زمین کا ایک ذرہ اور مٹی کے ساتھ مٹی بن کے میں زمین میں آتا، اور اسی طرح مٹی کی طرح زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا۔ اس طرح لوگ بولیں گے 60 سال گزارنے کے بعد، 80 سال گزارنے کے بعد، ساری عمر گزارنے کے بعد، عمر کے سارے لمحات بتانے کے بعد انہیں اپنے ہونے پہ افسوس ہوگا، انہیں اپنے آپ پہ شرم آئے گی، وہ اپنے آپ کو مٹی سے بھی کم تر سمجھیں گے، اور اسی بات کا اللہ سے التجا اور دعا کرتے نظر آئیں گے، پکارا لگاتے نظر آئیں گے، ہمیں اٹھایا کیوں گیا، ہمیں مٹی میں ہی رہنے دیا جاتا، بلکہ اس طرح ہم نے زندگی گزارنی تھی تو ہمیں پیدا ہی نہ کیا جاتا، ہم مٹی میں مٹی بن کے رہتے، دنیا کے اندر آتے بھی تو اسی طرح کی زندگی گزار کے جاتے۔ کیا کوئی چاہتا ہے ایسا بننا؟ کوئی چاہتا ہے؟ ذرا بولے سارے، کون چاہتا ہے اسے اپنے آپ پہ افسوس ہو؟ ہے کوئی بندہ؟ کوئی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں جس طرح کا ہوں ویسا نہیں، بلکہ زمین کی گرد اور غبار کی طرح زندگی گزار کے جاؤں، ایسا کوئی چاہتا ہے؟ آج تو کوئی نہیں چاہتا، آج تو کوئی نہیں کہتا، لیکن زندگی گزارنے کی ڈگر پہ اگر غور کریں گے، گزرے ہوئے لمحات کی ترتیب پہ اگر نظر ڈالیں گے، تو شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کا آنے والا انجام اس طرح کا نہ ہو کہ جو یہ بول بول کے کہہ رہے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی بن کے زندہ رہتے، ہم مٹی کی صورت میں زمین میں جاتے، انسانی شکل صورت کے ساتھ زمین پہ نہ جاتے۔ اگر اس حالت سے بچنا ہے، اس انجام سے بچنا ہے، لمحات کی اس کروٹ اور اس منظر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اپنے گزرتے ہوئے لمحات میں جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے اور تم اپنی 40 سال کی عمر کے قریب جا رہے ہو، یا اپنی سمجھداری والی پختگی عمر کی طرف بڑھ رہے ہو، چند چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ، جیسے اس رمضان میں آئے ہیں نا، اس سے پچھلے رمضانوں میں، اس سے پچھلے رمضانوں میں بھی تعلیم و تزکیہ کورس میں آتے رہے، اللہ آئندہ بھی آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اہتمام کرنے والوں کے مال صحت کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کو کرانے کی، محفل سجانے کی، پروگرام بنانے کی، ترتیب دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ کو اس میں شامل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پچھلے سال آئے ہیں، اس سال آئے ہیں،
آئندہ سال بھی آئیں گے، ذرا دیکھیے گا کہ اس سال آنے کے بعد اگلا سال آنے تک آپ کی زندگی میں یہ آنے والی ترتیبات شامل ہو چکی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ جیسے جیسے عمر بڑھے نا، ویسے ویسے رب کی طرف اس کی توجہ بڑھتی جائے، ویسے ویسے ہر عمل میں یہ رب کو پکارنے والا بنے، ویسے ویسے ہر لمحے میں رب کو یاد کرنے والا بنے، ویسے ویسے ہر بات میں رب سے توفیق مانگنے والا بنے۔ اپنی گزری ہوئی زندگی کے بعد اپنے آنے والی عمر میں اللہ رب العزت کی توجہ، اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ کے تعاون، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اس کا طلبگار بن کے زندگی گزارے۔ ایسے نہ زندگی گزارے کہ دن ہاں دن بیت جاتے ہیں، سال پہ سال بیت جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے بیت جاتے ہیں، یہ رب کے سامنے آ کر کبھی اپنے رب سے اپنے لیے ہدایت کی دعا ہی نہیں کرتا۔ آؤ دیکھو، ہم زندگی کے اندر جب اپنی زندگی کے 40 برس گزار لیتے ہیں نا، 50 سال گزار لیے، جو اپنی عمر کے بڑھاپے کو شروع کر چکے، ان سے پوچھے بابا جی کی کرتے ہو، محترم آپ کا کیا کاروبار، کیا مصروفیت، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ میں ان کی کرنا ہے، تیاں بیاہ لیاں نے، پتر اپنے اپنے گھر دے نے، کاروبار سارے دے چل دے نے، میرا ان کے کوئی کام، کھا چھڑی دے، پی چھڑی دے، سو چھڑی دے، بس اللہ اللہ کرے گی، اور کام بھی کوئی نہیں سکتا۔ کسی اس بزرگی کی زندگی میں پہنچنے والے فرد کو یہ نہیں پتا کہ اس عمر میں آنے کے بعد اگلے مقاصد کیا ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے معاملات مکمل ہوئے، بچپن کا جو خواب دیکھا تھا پورا ہوا، خواب کی تعبیر پوری ہوئی، جو بچپنے میں رشتے بچھڑے تھے وہ واپس مل گئے، جو بھائیوں کے دلوں میں ناچاکیاں تھیں، ناراضگیاں تھیں، قدورتیں، حسد اور بغض اور کینہ تھا، وہ ختم ہو گیا، جو باپ سے کئی برس تک دور رہے تھے وہ دوری مٹ گئی ہے، اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، بچھڑے ہوئے رشتوں کو ملایا ہے، باپ کے سینے سے لگایا ہے، خواب کی تعبیر کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ، اپنی والدہ کو بس اپنے سامنے تخت پہ بٹھاتے ہیں، بھائی ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے زندگی مکمل ہو گئی ہے، ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، خواہشیں مکمل ہو گئی ہیں، خواب پورے ہو گئے ہیں۔ ان کو بھی تو ایسے ہی کہنا چاہیے تھا نا، ہون الحمدللہ، ہون لیٹن دا ٹائم ہے، سکون کرن دا ٹائم ہے، آرام کرن دا ٹائم ہے، ہون کا دیا ٹینشن ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، اسی وقت، اسی لمحے جب زندگی مکمل ہوتی نظر آ رہی تھی، کیا کہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ جتنی زندگی گزار کے آیا آپ کے کرم کے ساتھ، آپ کے فضل کے ساتھ، آپ کے انعام، آپ کی رحمت کے ساتھ، ہر مشکل سے نکلا، ہر پریشانی سے نکلا، ہر ضرورت کو پورا آپ نے کیا، ہر خواب کو پورا آپ نے کیا، ہر مرحلہ میں مدد آپ نے کی ہے۔ اے مولا یہ نہیں کہتا ساری چیزیں مکمل ہو گئی، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ اب یہ سمجھتا ہوں اگلے مقاصد میرے سامنے ہے، اگلا ہدف میرے سامنے ہے، اگلی ذمہ داری میرے سامنے ہے۔ وہ کیا؟ توفنی مسلمہ، اے میرے اللہ اب آنے والے لمحہ لمحہ میں مجھے توفیق عطا فرمانا کہ میرا ہر قدم تیرے اسلام کے مطابق، تیرے دین کے مطابق، تیری اطاعت، تیری فرما برداری میں پورا اٹھایا جائے، اور میرا ہر کام تیری اطاعت و فرما برداری کے ساتھ پورا کیا جائے۔ توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے آنے والے ایام میں، میری زندگی کے اختتامی مراحل میں، اور میری موت کے بعد، اور میرے موت کے بعد اگلی زندگی میں، الحقنی بالصالحین، مجھے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ نصیب فرمانا۔ اور یہی وہ ہدف ہے ہر اس انسان کا جو 40 سال کی عمر گزار چکا ہے،
جس کی عمر کے لمحات 40 سال کے قریب ہیں، جو 40 سال کے اگلے سالوں میں آ چکا ہے، قرآن اس کے لیے